آخر وہ میری محنت کی کمائی کھا گئی۔ میں کیوں اس کے دھوکے کو نہ جان سکا؟ آج کی کہانی کا نام ہے محنت کی کمائی۔ یہ ایک سچی کہانی ہے، لیکن مکمل سنانے سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری اگلی کہانی آپ کو جلد ملتی رہے، اور پلیز لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو کہانی کچھ یوں ہے۔ کربلا معلیٰ میں ایک پنسار رہا کرتا تھا جو مختلف قسم کے عرق یعنی جوسز کو، پھلوں اور پھولوں کے جوس کو خرید کر بیچا کرتا تھا، مثلا لیموں کا رس، ناریل کا تیل۔ وہ شخص بہت ہی سچا اور ایماندار مشہور تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اس کا علاج مشکل ہو گیا۔ ایک دن اس کا ایک دوست اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے گھر گیا۔ گھر جا کر کیا دیکھا کہ اس کے گھر میں تو کوئی سامان تک نہیں بچا۔ سارا گھر خالی ہو چکا ہے، یہاں تک کہ بیٹھنے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ بیمار شخص ایک کھجوروں کی بنی ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے پاس تکیے کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کا بیٹا اندر سے داخل ہوا اور کہا، بابا آج کی دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیا کروں؟ بیمار پنسار نے اپنے سر کے نیچے سے تکیہ نکالا اور کہا کہ بیٹا اسے بیچ کر دوائی لے آؤ، پتہ نہیں اب مجھے آرام آتا ہے یا نہیں۔ عیادت کرنے والے دوست نے پوچھا، آخر ماجرا کیا ہے؟ تم پر یہ مشکل وقت کیوں آیا؟ پنسار نے کہا، میں کربلا معلیٰ میں لیموں کا رس تیار کرنے والی شیراز شہر کی ایک کمپنی کا ڈسٹریبیوٹر تھا اور لیموں کا رس شیراز سے منگوا کر اسے بہت زیادہ منافع پر بیچا کرتا تھا۔ پھر اچانک ایک مرتبہ کربلا میں ایک بیماری یعنی ٹائیفائڈ کی وبا پھیل گئی۔ ڈاکٹروں نے اس بیماری کے علاج کے لیے لیموں کا رس پینے کا مشورہ دیا۔ میں نے پہلے تو لیموں کا رس جیسا آتا تھا ویسا ہی خالص فروخت کرنا شروع کر دیا۔ میرا لیموں کا رس بہت بک رہا تھا، مگر دل میں لالچ آتا تھا کہ میں اس سے زیادہ پیسہ کما سکتا ہوں، کیونکہ بیماری کے وقت میں مجھے لیموں کا رس بیچنے میں بہت فائدہ تھا۔ میرا لیموں کا رس اتنا بکنے لگا کہ جیسے ہی لے کر آتا جتنے داموں میں کہتا بک جاتا۔ میرا لالچ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا لیموں کا رس لوگوں کی ضرورت بن گیا ہے کہ اسے اور مہنگا کر دیتا ہوں، زیادہ پیسے آ جائیں گے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ لوگ لیموں کا رس خریدنے پر مجبور تھے، اس لیے سب لیموں کا رس خریدتے جا رہے تھے۔ پورے شہر میں بیماری بہت زیادہ پھیل رہی تھی۔ لوگ بیماری کی وجہ سے مجبور تھے کہ مجھ سے لیموں کا رس خریدیں۔ میں نے کسی کی پرواہ نہ کی، مہنگا پھر مہنگا اور مہنگا ترین کرتا چلا گیا۔ میں جتنا بھی مہنگا کرتا لوگ مجبور ہو کر خرید لیتے۔ لیموں کا رس کم ہوتا جا رہا تھا اور ضرورت بڑھتی جا رہی تھی۔ اب میرے دل میں لالچ ہو گیا، مگر لیموں کے رس کی سپلائی کم ہو گئی تھی۔ میں نے لیموں کے رس میں پانی ملانا شروع کر دیا، مگر لوگ اب بھی مجبور تھے اور وہ لیموں کا رس ہاتھوں ہاتھ بک رہا تھا اور مہنگے داموں بیچتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ لیموں کا رس ختم ہونے لگا۔ لوگوں کی ضرورت بڑھتی جا رہی تھی اور لیموں کا رس نہیں مل رہا تھا۔ آخر کار میں نے نقلی لیموں کا رس تیار کرنا شروع کر دیا، جو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث تھا، کیونکہ لوگوں کا علاج اس سے ممکن نہیں تھا۔ مگر میرے دل میں تو لالچ پیدا ہو چکا تھا۔ بس پھر کیا تھا، اس گھناؤنے کاروبار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے رزق کی برکت چھین لی۔ مجھ پر بیماری مسلط ہو گئی اور میری بیماری کی وجہ سے میرے گھر کا سارا مال اسباب بک گیا۔ دیکھو آج تم دیکھ رہے ہو نا، میرے پاس صرف یہ تکیہ بچا تھا جو میں نے بیچنے کے لیے دے دیا کہ شاید ابھی میری جان بچ جائے۔ لیکن سچ بتاؤں تو اب میں نہیں بچوں گا، کیونکہ بے ایمانی سے کمایا ہوا پیسہ ایمانداری سے کمائی ہوئی دولت کو بھی کھا جاتا ہے اور زندگی کو بھی۔ اللہ تعالیٰ رزق حلال یعنی ایمانداری سے کمائی ہوئی روزی میں برکت دیتا ہے، یعنی وہ رقم تھوڑی ہو کر بھی بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے، اور رزق حرام یعنی بے ایمانی کی دولت سے برکت چھن جاتی ہے، وہ رقم زیادہ ہو کر بھی ہمارے لیے پریشانی اور مصیبت کا باعث بن جاتی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بس یہی سزا ہے
میری اور اس کے حرام کی یہ کہانی ہماری زندگی کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ یہ سچی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ چند دن کی دولت کے لیے اپنی محنت سے کمائی ہوئی رقم کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔